ویلکم ہے۔ خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن یونین کونسلز کی تعداد کے مطابق حلقہ بندیوں کا پابند ہے۔ بلدیاتی قانون میں پارلیمان نے ترمیم کر کے صدر مملکت کو بھجوا دی ہیں، جبکہ ترمیم کے مطابق میئر کا انتخاب براہ راست اور الیکشن کے دن ہی ہوگا۔ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا تحریری فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن یونین کونسلز کی تعداد کے مطابق حلقہ بندی کا پابند ہے۔ بلدیاتی قانون میں پارلیمان نے ترمیم کر کے صدر مملکت کو بھجوا دی ہے، جبکہ ان ترمیم کے مطابق میئر کا انتخاب براہ راست اور الیکشن کے دن ہی ہوگا۔ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن یونین کونسلز کی تعداد کے مطابق حلقہ بندی کا پابند ہے۔ بلدیاتی قانون میں پارلیمان نے ترمیم کر کے صدر مملکت کو بھجوا دی ہیں۔ ان ترمیم کے مطابق میئر کا انتخاب براہ راست ہوگا اور الیکشن کے دن ہی ہوگا، جبکہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست غیر مؤثر قرار۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں کہ حکومت کی طرف دیکھے، آپ کو آزادانہ الیکشن کرانے ہوتے ہیں۔ سی ڈی اے کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ لوکل گورنمنٹ فنڈ کو استعمال کرے۔ لوگوں کو یہاں پانی نہیں مل رہا اور شہر کا کیا حال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ صدر مملکت نے ابھی دستخط نہیں کیے، الیکشن کمیشن نے پہلے ہی سمجھ لیا وہ قانون بن چکا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدوار 50 کروڑ سے زائد اخراجات کر چکے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ 125 یونین کونسلز ہوں گی تو لوگوں کو بہتر نمائندگی ملے گی۔ عدالت نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو غیر مؤثر قرار دے دیا ہے۔ حکومت بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے، ایسا کہنا ہے سندھ کے سابق گورنر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل کا۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جبکہ خدشہ یہ ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات بھی اب نہیں ہوں گے۔ اس وقت کراچی کو بااختیار میئر کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صوبہ سندھ میں تفریق پیدا کی، یہ شہر کراچی کو اب ایڈمنسٹریٹر سے چلوانا چاہتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سید سیف الرحمان ایماندار آدمی ہیں، ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے ان کو لایا گیا ہے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور قائد حزب اختلاف سندھ حلیم عادل شیخ کی اراکین اور رہنماؤں کے ہمراہ سندھ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو۔ عمران اسماعیل نے دعویٰ کیا کہ تمام اقدامات ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، یہ ایک ایڈمنسٹریٹر سے کراچی کو چلانا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ایک نیا سسٹم ایجاد کرنا چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر سے کراچی کو چلوائیں گے۔ اب ایڈمنسٹریٹر پہلے مرتضی وہاب ناکام ہوئے، اب انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو لگا دیا۔ یہ ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ
काम किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से, ईमानदार आदमी है, लेकिन सिर्फ ईमानदारी काफ़ी नहीं है कराची को रन करने के लिए। कराची में एक अथॉरिटी के साथ एक मेयर चाहिए। अली आदिल शेख बोले, मुराद अली शाह ने कल लतीफ़ा सुनाया कि बिलावल वजीर आजम बनेंगे। बिलावल भुट्टो को पता है सैलाब आसमान से आता है, ये सरकारी खर्च पर दुनिया में अपनी लॉबिंग करते हैं। अरे भाई, जिसको ये नहीं पता कि आसमान से सैलाब नहीं आता, बारिश आती है, जिसको ये नहीं पता कि टांगे कांपती हैं, कांपे नहीं टांगती, जिसको ये नहीं कोई बड़ी चीज समझ रहा है कि बारिश आता है तो पानी आता है, वो शख्स सोच रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। जिस शख्स ने इस सिंध के अवाम को डूबता हुआ छोड़कर सरकारी खर्च पे अपनी प्रमोशन के लिए दुनिया जहान में अपनी लॉबिंग के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए जाते हैं और सिंध का दौरा नहीं करता, वो शख्स कहता है मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। साबिक गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि इस वक्त कराची को बाख्तियार मेयर की जरूरत है। कराची के इंतखाबात मुलतवी कराने की मनसूबाबंदी की जा रही है। खदशा है कराची के इंतखाबात भी नहीं होंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत का शहर कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने से मुतालिक अहम फैसला कर लिया गया। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी गई है, जबकि साथ ही साथ काले शीशे वाली गाड़ियों, सायरन, बार लाइट्स और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड के सर्विस रोड से हर किस्म की पार्किंग को हटाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को इस हवाले से वाज़ेह तौर पर हिदायत भी जारी कर दी हैं। सिंध हुकूमत का शहर कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने से मुतालिक अहम इजलास। शहर कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने से मुतालिक अहम फैसले कर लिए गए, जिसमें हैवी ट्रैफिक पर सख्ती से पाबंदी से अमल दरामद की हिदायत की गई है, जबकि काले शीशे वाली गाड़ियों, सायरन, बार लाइट्स और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को वाज़ेह तौर पर हिदायत देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी रोड के सर्विस रोड से हर किस्म की पार्किंग को हटाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता करने के लिए पुरज़्म है। अवाम को उनकी दहलीज तक बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल और इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शरीफ खान ने अफसरान के हमरा शाह फैसल जोन की मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने शाहराहों और ग्रीन बेल्ट की सूरत हाल का जायजा लिया और मौके पर ही मुतालिका अफसरान को शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 और 3 नंबर चौरंगी की तज़ीन व आराइश के अहकामात दिए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान का कहना था कि हम अवाम के दरमियान रहकर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के बासियों को सहूलियात की फराहमी जारी रखेंगे। आज हमने जो है शाह फैसल जोन के यूसी 7, यूसी 8 और यूसी 9 में विज़िट किया और इसको ख़ास तौर पर सफाई सुथराई के हवाले से और जो हमारे पार्क्स हैं जो वीरान पड़े उनका विज़िट किया और वहाँ पे आवाम की शिकायतें भी सुनी। आवाम की शिकायतों में ख़ास तौर पे जो है वाटर बोर्ड के सीवरेज के हवाले से शिकायत आई, वाटर बोर्ड पानी के हवाले से शिकायत आई और जो है कुत्तों के हवाले से शिकायतें, कुत्ते जो है काफ़ी हो गए, तो उसके लिए हमने जो है इंशाअल्लाह ताला हम इसकी एक कैंपेन चलाएंगे कि ताकि जो कुत्ते ज़्यादा हो गए तो उसको जो है ना उसका खात्मा किया जा सके। दौरे के दौरान उन्होंने यूसी 5 और यूसी 10 में पार्कों का मुआयना किया और सफाई सुथराई के साथ साथ मिसाली पार्क बनाने की भी हिदायत दी। शाह फैसल जोन की यूसी 8 में दौरे के दौरान अवाम से मुलाकात में मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शहर की शकील अहमद ने कहा है कि महकमा तालीम अहम महकमा है जिसका ताल्लुक बराह रास्त आइंदा नस्ल को मुल्क का मेमार बनाने से है। सरकारी सतह पर स्कूलों की बेहतर हालत और मयार तालीम बेहतर बनाना इंतहाई ज़रूरी है।
ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی شکیل احمد کی صدارت میں محکمہ تعلیم کے افسران اور اساتذہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں میونسپل کمشنر فہیم خان، ڈائریکٹر ایجوکیشن شیر علی اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس نے انہیں اپنے اسکولوں کی کارکردگی سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سید شکیل احمد نے کہا کہ محکمہ تعلیم اہم محکمہ ہے جس کا تعلق براہ راست آئندہ نسل کو ملک کا معمار بنانے سے ہے۔ سرکاری سطح پر اسکولوں کی بہتر حالات اور معیار تعلیم بہتر بنانا انتہائی ضروری ہے۔ ڈی ایم سیز کے اسکولوں کو مل کر بہتر بنانے کے ساتھ معیار تعلیم کو بھی بہتر بنائیں گے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ دستیاب عملے سے محکمہ تعلیم کو بہتر بنایا جائے۔ جن اسکولوں میں بچے کم ہیں وہاں سے اساتذہ اور دیگر اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کو بھی پورا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی معیار بہتر بنانے کے حوالے سے اساتذہ کا اہم کردار ہے، کیونکہ اساتذہ بچوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اساتذہ کی کارکردگی جتنی بہتر ہوگی، تعلیم کا معیار اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس موقع پر بلدیہ شرقی کے افسران ارشاد، ظفیر، راؤ شمشاد بھی موجود تھے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر شہر کراچی کو اصل حالات اور نیٹ اینڈ کلین کرنے کا مشن جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر تابڑتوڑ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں KMC اینٹی انکروچمنٹ نے تجاوزات کے خلاف کراچی کے مختلف اضلاع میں آپریشن کیا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شیرشاہ سوری روڈ سے ناگن چورنگی پر دوسرے روز بھی آپریشن کیا گیا ہے، جبکہ انہدامی کارروائیوں کے دوران غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا، سڑکوں پر رکھا گیا سامان بھی ضبط کر لیا گیا، جبکہ شہید ملت روڈ پر بھی تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئیں، جس میں کھانے پینے کے اسٹالز، کیبن، ہوٹل کی کرسیاں اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان اور میٹروپولیٹن کمشنر شجاعت حسین کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ اور سینٹرل میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ مرکزی شاہراہوں کے اطراف اور فٹ پاتھ سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسی آپریشن کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ حفیظ انصاری سے۔ حفیظ انصاری بتائے گا آپریشن کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے، ایک مدت ہو گئی اس آپریشن کو شروع ہوئے ہوئے؟ KMC کی جانب سے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہے وہ شہر کراچی کے اندر روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے خصوصی طور پر اب یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ چھٹی کے دن بھی جو ہے یہ آپریشن جاری رہے، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر جو آپریشن کیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپریشن کے بعد جو دوبارہ تجاوزات جو ہے قائم کر دی جاتی تھی، اس لیے ایڈمنسٹریٹر نے اس کا فوراً فالو اپ لینے کی بھی ہدایت کی ہے، احکامات جاری کیے ہیں۔ اور آج بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے علاقوں میں جو ہے KMC اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران راجپوت کی زیر نگرانی آپریشن کا سلسلہ جاری رہا۔ 3 اٹی سے لے کر گرو مندر تک اور 3 اٹی سے لے کر جنگ روڈ، جمشید روڈ تک ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جمشید ڈویژن میں یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن آج جاری رہا تھا، جس کی نگرانی سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران راجپوت کر رہے تھے، اور یہ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر عامر لاکھانی نے اپنے عملے کے ہمراہ کی۔ تو یوں اس ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی اسی طرح آپریشن جاری رہا۔ ناگن چورنگی اور دیگر سڑکوں پر تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کیا گیا تھا وہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ تو اس طرح آپریشن کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے گورنر سندھ کامران ٹسوری اور ایڈمنسٹریٹر کراچی نے بھی سینئر ڈائریکٹر عمران راجپوت کے ہمراہ جب مختلف سڑکوں کا دورہ کیا تھا، تو وہاں پر جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہاں پر جو ہے تجاوزات نظر آئی تھی، جو انہوں نے کہا تھا ان سڑکوں کو جو ہے کلیئر کرایا جائے، ان تجاوزات کو ہٹایا جائے۔ ساتھ ساتھ گورنر ایڈمنسٹریٹر نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ مختلف سڑکوں پر پرانے بینرز، پینا فلیکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو کہ شہر کی خوبصورتی کو خراب کر رہے ہیں، ان کو بھی ہٹایا جائے۔ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ صرف تجاوزات بلکہ ایسی تمام
पेनाफ्लेक्स हों, फ्लैक्स हों, उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाए। तो इस सिलसिले के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जहाँ ऑपरेशन जारी है उसके लिए नाइट ऑपरेशन की भी प्लानिंग की जा रही है। अब रात में तजावुज़ात करने वाले भी होशियार हो जाएं और इसके साथ जैसा कि छुट्टी में भी जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ये काम है कि फील्ड में काम करने वाले लोग जो है अब छुट्टी ना करें, आराम ना करें, काम करें। तो इसकी बुनियाद पर अब छुट्टी के दिन भी ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। जी हाफिज अंसारी, तजावुज़ात का खात्मा कर दिया जाता है, फिर उसी तरीके से हम देखते हैं उसी मकाम पर तजावुज़ात कायम कर दी जाती हैं। इस तमाम सूरत हाल के पीछे और तजावुज़ात कायम करवाने के पीछे कौन से अनासिर शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे जैसा कि कहा गया एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कि तजावुज़ात जो है कायम होने के बाद दोबारा जो कायम होती है भी कायम जो है कार्रवाइयाँ की जाए, लेकिन एक माफिया है, माफिया बड़ी बासर नजर आती है कि इसके अंदर जो है देखते हैं हम बासर लोगों का ताल्लुक जो है सियासी जमातों से भी होता है, मुख्तलिफ इदारों से भी होता है। पुलिस भी खास तौर पर जो हम देखते हैं कि तजावुज़ात कायम करने में जो है बड़ी जो है इन्वॉल्व नजर आती है। तो ये एक तजाद की सूरत हाल से बचने के लिए भी बाज़ मकामात पर जहाँ ऑपरेशन होते हैं वहाँ ऑपरेशन नहीं देखने में आते हैं। तो इस सिलसिले में दूसरा DMC का अलग कानून है, KMC का अलग कानून है। ये कानून की का भी तजाद जो है मुख्तलिफ देखते हैं हम के जो तजावुज़ात हैं उस सिलसिले में जो है अहम किरदार अदा करता नजर आता है। KMC से बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर जो अपने तौर पर वो चालान जो है जारी कर देते हैं, चालान बना कर देते हैं कब्जा करने के लिए। एक गैर कानूनी जगह को जो है कानूनी ऐसे चालान बनाकर जो है मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं कि DMC दे देती हैं, जिसकी KMC जो है मुखालफत कर रही होती है। जहाँ KMC अगर सपोर्ट कर रही होती है, DMC उसके खिलाफ कर रही होती है। तो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर हम देखते हैं जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है मुनज़्ज़म तौर पर प्लानिंग उस ऑपरेशन के खिलाफ नहीं करेंगे और इंतजामिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, वज़ीर आला CM भी हो, तो यकीनन जो है ठोस बुनियाद पर तजावुज़ात के जो नताइज चाहते हैं वो बरामद होंगे। अच्छा हफीज अंसारी, एक सबसे बड़ा मसला है गैर कानूनी पार्किंग का, और इस वक्त जो है वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि पार्किंग जो है वो उसमें जो वसूलियाँ की जा रही हैं एक तो वो ज़्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से पार्किंग ख़त्म कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी जो है आज डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को हिदायत की है कि यूनिवर्सिटी रोड के जितने भी सर्विस रोड्स हैं वहाँ से हर किस्म की पार्किंग को हटाया जाए। तो इस हवाले से कोई इकदाम देखने को मिले? जी हाँ, बिल्कुल देखें, चार्ज पार्किंग के हवाले से जैसे एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने चार्ज संभालते ही ये अहकाम जारी किए थे कि चार्ज पार्किंग से वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये माफिया जो है अपनी सरगर्म नजर आता है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है पार्किंग की रकम वसूल की जा रही है लेकिन रसीद भी नहीं दी जा रही है। तो इस सिलसिले में यकीनन जो है कार्रवाइयों की जरूरत है कि बासर जो ये माफिया है या इसके पसे पर्दा जो लोग हैं उनको भी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो मौजूद हैं जो कि पार्किंग हम देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, उनकी गिरफ्तारियां अमल में आनी चाहिए। जब तक उनके खिलाफ गिरफ्तारी का अमल नहीं होगा और यकीनन जो है ये इसी तरह जो है चार्ज पार्किंग वसूल की जाती रहेंगी। शहरी जो है झगड़ते हुए भी नजर आते हैं कि आप पार्किंग फीस लेने के लिए मना कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर ने, इसके बावजूद क्यों वसूल की जा रही है। तो इस पर जो है यकीनन जो है जो चार्ज पार्किंग इंतजामिया होती है वो जो है उनके साथ जो है बदमाशी जैसा रवैया अख्तियार करती हुई नजर आती है। तो एक तरफ जो है ऐलानात जरूर किए दिए जाते हैं, अहकाम जरूर जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसका अमल दरामद के लिए हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची या आला हुकाम जो है वो उसको अमल दरामद करने के लिए अपनी इक़दाम करते नजर नहीं आते हैं। उसका फॉलो अप लेना चाहिए। खुद विजिट करके देखें तो शहर कराची में उनको नजर आ जाएगा कि कहाँ जो है पार्किंग फीसें वसूल की जा रही हैं, कहाँ बाकायदा ये माफिया अब भी कब्जा किया हुआ है। जी अच्छा हफीज अंसारी, एक आम जिंदगी में एक चीज देखने में मिलती है कि आम लोगों के घर तो तोड़ दिए जाते हैं, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं जो फिर से कभी कायम नहीं हो सकती, लेकिन जहां तजावुजात की बात की जाए और गैर कानूनी तामीरात की बात की जाए तो उनको मुनहदिम नहीं किया जाता और तजावुजात हटाई नहीं जाती। जी हाँ, देखिए ये एक बड़ा मसला है और हमें इस जानिब जो सवाल उठाते नजर आते हैं कि शहर कराची के अंदर एक तरफ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, गैर कानूनी तामीरात को जो है शहरी फिर उसको सस्ते दामों जो है अपनी राइश अख्तियार करने की वजह से खरीद भी लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि हम इस बात को उठाते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर
جو خانہ بدوش ہے مختلف جو ہے جھگیاں ڈال کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف آبادیاں قائم کر لیتے ہیں. اس قسم کی آبادیوں کے خلاف بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، جبکہ 70 سال 50 سال سے جو آبادی ہیں ان کو جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. جن کو کیمپٹی نے لیز دی تھی وہ جو ہے زمین بوس کر دی گئی ہیں، ان کو مسمار کر دیا گیا ہے. اس میں لینے والے جو ہے بے گھر ہو گئے ہیں، ان سے کے سروں سے چھت چھین لی گئی ہے. لیکن جھگیاں ڈال کر جو یہ خانہ بدوش آبادی ہیں بستیاں آباد کرنا، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. جی حافظ انصاری ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ. ٹینٹی برج اور شہید ملت روڈ کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی. کارروائی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ خورشید مکرم اور ڈیپٹی ڈائریکٹر جمشید ڈویژن امین لاکھانی نے کی. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شیرشاہ سوری روٹ سے لے کر ناگن چورنگی تک دوسرے روز بھی آپریشن جاری رہا. روڈ کے اطراف دونوں طرف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا اور غیر قانونی تجاوزات پر رکھا گیا سامان بھی ضبط کر لیا گیا. تمام کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس بھی موجود تھی. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے جانے کے چند ہفتوں بعد ہی ان کے مکمل کیے منصوبے بھی تباہ ہونے لگے ہیں. مریض سعودآباد میں گرین بیلٹ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی، جبکہ گرین بیلٹ پر گھاس اور پودوں کی جگہ کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کے دور میں بنائے گئے گرین بیلٹ بھی اجڑنے لگی. مرتضی وہاب کے جانے کے چند ہفتوں بعد ہی ان کے مکمل کیے گئے منصوبے بھی تباہ ہونے لگے. متعلقہ اداروں کی عدم توجہی کے باعث ملیر سعودآباد کی پاک کوثر کالونی میں گرین بیلٹ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی. گرین بیلٹ پر گھاس اور پودوں کی جگہ کچرے کے انبار لگ گئے. مکینوں کا کہنا تھا کہ اس مقام پر کچھ دن پہلے مرتضی وہاب نے افتتاح کیا تھا. چند عرصے پہلے ہری بھری گرین بیلٹ علاقے کو خوش نما بنا رہی تھی. بلدیاتی اداروں کی عدم توجہی نے گرین بیلٹ کو کھنڈر بنا دیا. شروع میں بھی ابتدا ہوئی تھی گرین بیلٹ بننے کی، تو بس اسی وقت بنی تھی. اس کے بعد لوگوں کی نہ دیکھ بھال ہوئی نہ کچھ ہوا، تو پھر وہ آپ کے سامنے کیسا ہوئی ہے. پودوں کی دیکھ بھال ہونی چاہیے. یہاں پودے لگے تھے پورے مرجھا گئے، روڈ کھود دی ہے، بنائے نہیں جا رہے. اب جگہ جگہ گندگی ہو رہی ہے. کچھ ماہ پہلے یہ مرتضی بھائی صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ سب کیا تھا، تو اس کے بعد تو اب کوئی دیکھ لیں تمہارے آگے 6-7 مہینے ہو گئے، نہ کوئی ادھر صفائی کروانا آتا نہ کوئی ادھر. دیکھیں ابھی ہم مدرسے سے آ رہے تھے، سارے کپڑے گندے ہو گئے ہمارے. اہل علاقہ نے نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی سے پرانے ادوار کے منصوبوں کی دیکھ بھال کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گرین بیلٹ کو کچرا کنڈی بنانے والے عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے. اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈسٹرکٹ ملیر کی کئی اہم سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی ہیں، جس کے باعث مسافروں کو گزرنے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے. ملیر ڈاکخانے کی سڑکیں بھی بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں. گہرے گڑھوں سے گزر کر منزل کی جانب جانا اب مسافروں کا مقدر بن چکا ہے، جبکہ تباہ حال سڑکیں بلدیاتی اداروں کی عدم توجہی کی داستانیں سنا رہی ہیں. ڈسٹرکٹ ملیر کی کئی اہم سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کے باعث سفر کے قابل نہ رہیں. گندگی کے انبار اور گہرے گڑھوں سے گزرنا مسافروں کا مقدر بن گیا. ملیر ڈاکخانہ کی سڑکوں کو سیوریج کے تباہ حال انفراسٹرکچر نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. ہچکولے کھاتی گاڑیوں میں سفر کرنے پر مجبور شہریوں کے لیے تباہ حال سڑکوں سے گزرنا ایک امتحان بن گیا. اہل علاقہ نے بلدیاتی اداروں کی عدم دلچسپی، لاپرواہی اور محکمہ جاتی فرائض سے منہ موڑنے کی روش کو سفری مشکلات کی وجہ قرار دے دیا. یہ سڑک ہے کھوکھرا پار کی، کافی عرصے سے جو نا اس کا حال جو آپ کے آگے ہے بہت برا ہے. تو یہ مسئلہ حل ہونے کو نہیں ہو رہا. تو کافی لوگوں سے کہا ہے، کافی یہاں لوگ آئے ہیں، مسئلہ حل کر کے ہی نہیں دے رہے. آپ کے آگے دیکھیں
तो गुजरना मुहाल हो गया हम लोगों का। यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है, असल में यहाँ पे हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है सारा। धूल मिट्टी पहले बहुत सड़क का गटर का पानी है, वो गटर का पानी तो सही हो गया लेकिन रोड नहीं डला है यहाँ पे। मेरी दुकान खोपराबाद डाखाने में मौजूद है। डाखाने पे कम से कम 2.5 से 3 महीने बारिश का पानी जमा रहा। 3 महीने मेरा कारोबार मुतासिर हुआ। अभी भी यहाँ जो हम मेन चौक खड़े हुए, यहाँ से फराज मेडिकल तक आप जाएंगे तो यहाँ पर अभी तक ये लाइन बंद है और आप देखेंगे यहाँ पर रोड नहीं डला है। मकीनों और दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज के बोसीदा निजाम की असर नौ बहाली के बाद सड़कों की अस्तरकारी की जाए ताकि यहाँ के मकीनों को इस अजियत से छुटकारा मिल सके। शहर कायद में जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हो गए, जबकि जगह जगह खुदाई से उड़ने वाली धूल मिट्टी, गर्द गुबार से शहरी सांस, दमे और दीगर अमराज का शिकार होने लगे हैं। ट्रैफिक जैम होना भी रोज का मामूल बन गया है। मलिर हॉल, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजाबाद की मरकजी शहरों पर ट्रैफिक जैम रहने लगा है, जिसके बायस मुसाफिर जहनी कर्ब में मुब्तला हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले तरक्याती काम बद इंतजामी उमूर के बाद शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम न सिर्फ सुस्त रवि का शिकार है, वहीं हर गुजरते दिन के साथ शहरियों के लिए वबाले जान भी बनते चले जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बेवक्त वक्त पूरे शहर को खोद दिया गया है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरा घर यहाँ 1 किलोमीटर पर है। मैं अपने घर से यहाँ तक पहले आता था 5 मिनट में आ जाता था, अब मुझे 1.5 घंटा लगता है अपने घर जाते हुए और आते हुए, समझ रहे हैं। और यहाँ आप रोड देख सकते हैं, ये तरक्याती काम है, आपके सामने ही है। ये एम्बुलेंसें रश में फंसी हुई हैं, पीछे आपको अगर नजर आ रहा हो ये एम्बुलेंसें, सामने हॉस्पिटल, पूरा शहर जो है ये कराची का सेंटर है, मेन यूनिवर्सिटी रोड है, पूरा शहर खोदा हुआ है। इन्होंने मेहरबानी करें, जो काम इन्होंने शुरू किया है इसको अपने मकाम पे पहुँचाएं, एंड करें इसका। मरीर हॉल से सफूरा आने वाली मरकजी सड़क हो या यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर हो या नॉर्थ नाजाबाद से नया नाजमाबाद तक जाने वाली मारूफ शाहरा, तमाम पर ट्रैफिक सुबह, दोपहर, शाम और रात के औकात में पैक नजर आता है, जो हुक्काम बाला की मौजूदा कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रहा है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से शहर कराची में जारी तरक्याती काम, तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जगह जगह खुदाई से उड़ने वाले गर्द गुबार से शहरी सांस और दमा और दीगर अमराज का शिकार होने लगे हैं। शहर कराची की मजीद तरक्की के लिए जहां मुख्तलिफ शहरों पर वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती काम जारी हैं, वहीं शहरियों के लिए ये काम दर्द सर भी बनते जा रहे हैं। जाम होना और गर्दो गुबार किसी अजियत से कम नहीं। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों पर होने वाले काम दर्द सर ही नहीं बल्कि सर का दर्द बन गए हैं। इसका तो गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का रोड वगैरह बनाते इसका डाइवर्शन पहले होना चाहिए ताकि ये मसले ना हो। अब ये देखें ना, आप किस तरह गलत रॉन्ग साइड आके हम लोग बाइक में, क्योंकि आगे पूरा जाम है। पूरे हफ्ते से पूरे महीने हो गए रोड पूरा खराब है, पूरे लोगों को कमर के मसले हो रहे हैं, सांस के मसले हो रहे हैं, इसी वजह से कोई कुछ करता ही नहीं है। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि बदलते मौसम के साथ खुद ही सड़कों से उड़ने वाली मिट्टी, धूल से शहरी नजला, जुकाम और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ इदरीस सराई, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कायद में वैसे तो तरक्याती काम होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो आवाम के लिए वो दर्द सर बन जाते हैं। शहर कायद में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार होने लगे हैं, जबकि जगह जगह खुदाई से उड़ने वाली धूल मिट्टी और गर्द गुबार से शहरी सांस, दमा और दीगर अमराज का शिकार होने लगे हैं, जबकि ट्रैफिक जैम होना भी रोज का मामूल बन गया। कराची में तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द सर ही नहीं, सर का दर्द बन गए। बदलते मौसम के साथ खुदी सड़कों से उड़ने वाली मिट्टी, धूल से शहरियों का हुआ नजला, जुकाम, ट्रैफिक का जाम होना हुआ आम, अतराफ के कारोबार का हुआ काम तमाम। तरक्याती कामों की रफ्तार में सुस्ती उजड़ रही है कराची की हर बस्ती। शहरी कहते हैं तरक्याती कामों से आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए जल्द मुकम्मिल कराया जाए, शहरी धूल मिट्टी से बीमार हो रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि जितना भी ये काम हो रहे हैं ये सुस्त रवाई का शिकार है, बराबर में सारे कटरी खुली हुई है, ये बीमारी की सबब है
اور دھول مٹی یہاں پہ نہیں کہ خالی سبزی منڈی میں کام ہو رہا ہے، یہاں پہ تمام کراچی میں دھول مٹی اڑ رہی ہے، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا پوچھ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا ہے ٹریفک جام میں گاڑی چلانا تو مشکل ہے ہی، مگر گرد و غبار سے بیمار ہونے پر گھر چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ حکومت سندھ کا عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے ترقیاتی کاموں کا ہونا خوش آئند بات ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ترقیاتی کاموں میں تیزی لا کر عوام کو پریشانی سے بچایا جائے۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ وفاقی و صوبائی حکومت کی جانب سے شہر کراچی میں ترقیاتی کام اور نیشنل اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ کی وجہ سے ٹریفک جام ہونا روز کا معمول بن گیا، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ متبادل راستے نہ ملنے کی وجہ سے لوگ سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ نااہل حکومت اور ٹریفک پولیس افسران خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ شہر کراچی کی یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام اور نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ میچ کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام ہے۔ کوئی متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے شہری 10 منٹ کا سفر 1.5 گھنٹے تک کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نااہل حکومت کی وجہ سے سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہے۔ پورے شہر میں ٹریفک کی مینجمنٹ کا خراب ہونا اور سڑکوں کا ٹوٹنا، اس کی وجہ سے کئی دن ہو گئے ہیں شہری شدید اذیت کا شکار ہیں۔ صبح کے وقت بھی لوگوں کو نکلنے میں اور اپنے آفیسز جانے میں گھنٹوں لگتے ہیں، اور شام کے وقت بھی اگر کسی تقریب میں کسی کو جانا ہو، کسی اور کام سے نکلنا ہو، مریضوں کا اسپتال جانا ہو، تو گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جام میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹریفک جام کی ستائے ہوئے شہریوں نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نااہل ٹریفک پولیس اہلکاروں نے عوام کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ترقیاتی کام ہو رہا ہے، ترقیاتی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو راتوں میں کریں، دنوں میں نہیں کریں۔ اتنی عوام کو پریشانی ہو رہا ہے، فیڈرل بی ایریا جوہر والوں کو تو اسپیشلی پریشانی ہو رہی ہے۔ بہت پریشان ہے بھائی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہر دوسرے دن میچ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد سمجھ لے یہی حال ہے۔ اس کے نہ کوئی حکمران دیکھ رہا ہے اس کو، نہ ہی کوئی پارٹی دیکھ رہی ہے، کوئی کس کے پاس جائیں کہاں جائیں ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا سر۔ متبادل راستہ تو بنانا چاہیے، کیونکہ پورا آپ دیکھیں گلشن سے پیچھے جتنے بھی علاقے ہیں سارے اسی روڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو اب یہ یونیورسٹی روڈ کی جگہ یونیورسٹی گلی بن گئی ہے بیسکلی۔ تو میرے خیال میں تو یا تو یہاں کا راستہ کھول دینا چاہیے جب میچ شروع ہو جائے، ایٹ لیسٹ تھوڑا سا سیکیور رکھ کے اپنا تھوڑا سا، اور اس کو روڈ کو کھول دیں، ایٹ لیسٹ یہ کارساز والا روڈ کھول دیں پورا۔ روڈ بند کرنا حرام ہے، لیکن یہ عوام میں اویئرنیس ہے ہی نہیں۔ کوئی فوتگی پہ بند کر دیتا ہے، کوئی شادی کے لیے بند کر دیتا ہے، کوئی احتجاج کے نام پہ بند کر دیتا ہے، آئے دن۔ ہاں، کراچی کی عوام کا کہنا ہے کہ پہلے تو ترقیاتی کاموں کی وجہ سے مشکلات تھیں، لیکن اب نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ میچ کی وجہ سے روڈ بند کرنے کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام ہے۔ کوئی متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ان مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ لاوارث شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ ادریس سرائی، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ دوسری جانب سندھ سرکار کی عدم توجہی کے باعث ضلع شرکی میں نئے انڈر پاس کی تعمیرات کا کام بھی اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ گلشن اقبال تیرڑی کی مرکزی سڑک کو ترقیاتی کاموں کے نام پر کھودا گیا، تاہم کام سست روی کا شکار ہو کر مکینوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ سندھ سرکار کا عزم بنیادی سہولیات و ضروریات عوامی دہلیز تک پہنچانا۔ کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح گلشن اقبال تیرڈی میں بھی نئے انڈر پاس کی اثر نو تعمیر کا کام جاری ہے، تاہم عملے کے نہ ہونے سے تعمیراتی کام کھٹائی میں ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ شہر میں ترقیاتی کاموں کا ہونا خوش آئند ہے، تاہم اسے جلد پائے تکمیل تک پہنچانا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ یہ انڈر پاس کا کام چل رہا ہے جو ابھی کافی دنوں سے رکا ہوا ہے۔ ادھر بہت مشکل ہو گئی ہے نماز پڑھ کے نے جانا اور آنا، وہاں بیچاری لیڈیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ان کی مہربانی ہے جو ہمیں آنے دیتی ہے نماز کے لیے۔ ہم سیدھا نماز کے لیے جاتے ہیں اور سیدھا آنکھیں بند کر کے نماز سے نکل جاتے ہیں بس۔ اور صبح فجر میں اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہاں پہ کتے بہت ہوتے ہیں، اب وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو بس اس وجہ سے ہمیں مشکلات بھی۔ یہ برج انڈر پاس بنا، برج بن رہا ہے یہ، اور فی الحال اس کا کام اسٹاپ کر دیا ہے۔ یہ سارا یہاں سے روڈ نکلا ہے، یہاں سے گاڑی ٹرین جائے گی، سارا سسٹم یہاں سے ہوتا ہو جائے گا۔ مشکلات تو پیش آتی ہیں، جیسے کراچی میں برج بنے تھے پہلے کے دور میں، تو لوگ بڑے وہ ہائپر ہو جاتے تھے کہ کیا ہو گیا، اس کے بعد آسانیاں کتنی ہیں۔
ضلع شرقی کے گنجان آباد علاقے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں میں انتظامیہ کی جانب سے سست روی برتی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہے، وہیں نظام زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کیمرہ مین منصور نصیر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ شہر کراچی کے علاقے ناظم آباد پاپوش نگر کی مرکزی سڑک بھی بد انتظامی امور کا شکار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ بدترین ٹوٹ پھوٹ، گہرے گڑھے اور کھلے مین ہول نہ صرف حادثات کا باعث بن رہے ہیں، وہیں اہل علاقوں کو بھی ذہنی کرب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ گہرے گڑھے اور اونچی نیچی شاہراہ، سفری سہولیات کے لیے کراچی کا پاپوش نگر ہوا ناکارہ۔ یہ منظر 7 نمبر کو پاپوش لال مسجد سے ملانے والی مرکزی سڑک کا ہے، جو بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ مرکزی سڑک پر ہر گاڑی ہلتی ہلاتی، ہچکولے کھاتی اپنی منزل مقصود تک پہنچنے پر مجبور ہے۔ شہری کہتے ہیں یہاں کھلے مین ہولز تک کو ڈھکنے والا کوئی نہیں، ساتھ میں سرکاری گرلز اسکول، جبکہ چند قدم آگے طلبہ و طالبات کا کالج ہے۔ ہمیں تو ذلیل و خوار کر دیا۔ اب حالات دیکھیں، پورے ہر جگہ ڈھیر ہی ڈھیر گندگی کا لگا ہوا ہے، اور یہ حادثات بھی جو ہے نا معمول بن گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بائک کا حادثہ ہوا، فیملی یہاں پر جو ہے نا، یہ کھڈے دیکھیں آپ میرے پیچھے اگر نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ترقیاتی کام جب بول رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں تو وہ دکھائے بھی تو صحیح کہ کچھ ہو رہا ہے واقعی۔ یہاں آپ کے سامنے ہی ہے، روز کا معمول بن چکا ہے، کاروبار پہلے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ ہمارے پیچھے دیکھیں کام بند پڑا ہوا ہے، یہ سارا کچرا وغیرہ دیکھیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ یہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یو ٹرن کی جو گنجائش نہیں ہوتی، یہیں سے ہی رانگ وے بھی جاتے ہیں، یہیں سے ہی نکل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ رانگ وے دوسروں کے لیے جو رانگ بن رہا ہے وہ ہمارے لیے وبال بن رہے ہیں۔ ہم روزانہ کی اس مشکلات میں آ کے عادی ہو کے تنگ ہو رہے ہیں، لیکن ہماری درخواست یہی ہے، اور آپ لوگ اس چینل کے آپ لوگوں نے کوریج کری ہے، ہماری آواز اوپر تک پہنچائیں تاکہ اس مسئلے مسائل کا کوئی حل نکلے۔ روزانہ کی بنیاد پہ کر کر کے لڑنا ہر چیز کا حل نہیں ہے۔ تو جو بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسران، ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ اس چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں۔ روزانہ موت بالکل مذاق بنتی جا رہی ہے، کاروبار ہے ہی نہیں، اوپر سے مذاق۔ ایک طرف لائٹ ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، لائٹ کی اوپر طرف سے یہ چیز، تو کیا چیز رہ گئی ہے؟ خودکشی کے علاوہ کوئی رستہ ہے یا نہیں ہے؟ المیہ تو یہ ہے کہ وقت بدلا، حکومتیں بدلی، مگر جو نہ بدل سکی وہ کراچی کے پاپوش نگر کی قسمت ہے، جہاں کچرے کے انبار، گہرے گڑھے اور کھلے مین ہولز اہل علاقہ کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین منصور نصیر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔